اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245۔ من کون ہے؟ ذلذی وہ جو یقرض اللہ قرض دے اللہ کو، قرضاً قرض حسناً اچھا، فیضاعفہ تو وہ بڑھا دے اسے، لہو اس کے لیے، اضعافاً کئی گنا، کثیرہ زیادہ، واللہ اور اللہ یقبض تنگ کرتا ہے، ویبسط اور وہ کشادگی کرتا ہے، وإلیہ اور طرف اسی کے ترجعون تم لٹائے جاؤ گے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ یعنی اچھا قرض دے؟ قرض یعنی ایسا مال جو کسی کو اس شرط پر دیا جائے کہ وہ اسے واپس کرے گا۔ کون ہے جو اپنا پیارا مال اللہ کی راہ میں اس یقین کے ساتھ دے کہ اسے واپس ملے گا؟ قرض حسنہ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال کا صدقہ کرنا ہے۔ صدقے کو خوبصورت بنانے والی چیز ہے اخلاص، یعنی مال خالص رب کی رضا کے لیے خرچ کرنا۔ پھر یہ ہے کہ جو مال وہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے وہ حلال بھی ہو، پاک بھی ہو، دل کی خوشی کے ساتھ دے رہا ہو، کراہت اور بے دلی کا مظاہرہ نہ کرے، اور اس بات کا بھی خیال رکھے کہ جہاں وہ مال خرچ کر رہا ہے وہ جگہ شرعی طور پر مناسب بھی ہے کہ نہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ جس پر خرچ کر رہا اس کو احسان نہ جتائے، دے کر بھول جائے۔ قرض حسنہ ایسا مال دینا ہے جس کے دینے کے پیچھے کوئی مفاد نہ ہو، کوئی فائدہ چھپا ہوا نہ ہو، صرف رب کی چاہت ہی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو ایسا کرے گا؟ کون ہے جو میری راہ میں خرچ کرے گا؟ میں اس خرچ کو اپنے ذمہ قرض کے طور پر لوں گا اور وہ کل قیامت کے دن لوٹاؤں گا، اور لوٹاؤں گا بھی کئی گنا بڑھا چڑھا کر، اتنا کہ تم گن نہ سکو گے۔ اور یہ سب کچھ اسی طور پر ہی ممکن ہے کہ انسان مال دے کتنے اخلاص سے رہا ہے، مال کے خرچ کرنے میں رب کی کتنی چاہت ہے، اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور وہی کشادگی کرتا ہے۔ مال خرچ کرتے ہوئے اس بات کو ذہن میں نہ لاؤ کہ خرچ کرنے سے مال کم ہو جائے گا۔ جب تک اللہ کسی کا مال کم نہ کرے کم نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ دنیا میں ہی رب کا کرم ہو جاتا ہے اور اللہ خرچ کرنے والوں کے مال کو بڑھا دیتا ہے، برکت ڈال دیتا ہے، اور بعض دفعہ دنیا اور آخرت دونوں میں، اور بعض دفعہ دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں ضرور بدلہ ملتا ہے، ضرور اجر ملتا ہے۔ جب قرض حسنہ دو تو بالکل کم ہونے کا خوف نہ رکھو، کیونکہ مال کم کرنا بھی اسی رب کے ہاتھ میں ہے اور بڑھانا بھی اسی کے اختیار میں ہے، اور اسی رب کی طرف تم بھی تو لٹائے جاؤ گے، تم بھی اسی کے پاس جانے والے ہو۔ لہٰذا یہ بہتر ہے کہ تمہارے جانے سے پہلے ہی تمہارا مال رب کی بارگاہ میں دگنا چگنا ہو کر پہنچ جائے۔ جہاد کی آیت کے بعد یہ آیت اس لیے بیان کی گئی اور صدقے کو قرض حسنہ کہا گیا کیونکہ جہاد میں بھی مال چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جان کے ساتھ ساتھ مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا کھلے دل سے اس کی بارگاہ میں خرچ کرو اور مال کے کم ہونے کا اندیشہ بھی دل میں نہ لاؤ۔